بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز سامعین کو ایک بار پھر پنجاب نیگری چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے، پلیز ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، ایک شہنشاہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی سے ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑی پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فاتح اور مفتوح کے معنی سے ناآشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر ایک سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور پھلوں سے شہنشاہ کی تواضع کی۔ کچھ دیر میں دو قبائلی فریق مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مدعی نے کہا، میں نے شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا، ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میرا خزانہ نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے زمین خریدی تھی اور اسے صرف زمین کی قیمت ادا کی تھی، خزانے کی نہیں۔ مدعا علیہ نے جواب میں کہا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے ہاتھ زمین فروخت کر دی تھی، اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ میرا اب اس زمین اور اس میں موجود اشیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سردار نے غور کرنے کے بعد مدعی سے دریافت کیا، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ہاں ہے۔ پھر مدعا علیہ سے پوچھا، تمہاری کوئی لڑکی بھی ہے؟ جی ہاں۔ مدعا علیہ نے بھی اس بات میں سر ہلا دی۔ تو تم دونوں ان دونوں کی شادی کر کے یہ خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے متردد شہنشاہ سے دریافت کیا، کیوں، کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شہنشاہ نے جواب دیا، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ احباب، شہنشاہ نے کہا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر یہ مقدمہ ہمارے ملک میں ہوتا تو زمین خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان کچھ اس طرح کا جھگڑا ہوتا کہ بیچنے والا کہتا کہ میں نے اسے زمین بیچی ہے اور اس سے زمین کی قیمت وصول کی ہے، اب جب کہ خزانہ نکل آیا تو اس کی قیمت تو میں نے وصول ہی نہیں کی، اس لیے یہ میرا ہے، جبکہ خریدنے والا کہتا کہ میں نے اس سے زمین خرید لی ہے تو اب اس میں جو کچھ بھی ہے وہ میری ملکیت ہے اور میری قسمت ہے۔ سردار نے شہنشاہ سے پوچھا کہ تم کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اس کی ذہن میں موجود سوچ کے مطابق فوراً جواب دیا کہ ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ حکومت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کر دیتے۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ بالکل، بہت خوب۔ سردار حیران تھا۔ لیکن ایک بات اور بتائیں، کیا آپ کے ہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ ہاں، ایسے بے شمار جانور ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں اور خوب ہیں، اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو سردار نے کہا کہ تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید انہی جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں کو سیراب کر رہی ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کی سٹوری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنا اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک محمد اسلام کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔